السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے چند چیزیں مزین کر دی گئیں، پھر اس کے بعد فرمایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ تمہیں اس سے بہتر چیز کے بارے میں نہ بتائیں، یہ تو دنیا مزین کی گئی ہے، لیکن اس دنیا سے بہتر چیز بھی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، کیا تمہیں اس کے بارے میں خبر نہ دے؟ وہ بہتر چیز کن لوگوں کے لیے ہے؟ اتقوا، جو بچ گئے۔ تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بچنا، کیونکہ یہ لفظ وقایۃ سے نکلا ہے۔ وقایا کہتے ہیں ڈھال کو، جب دشمن آپ پر وار کرتا ہے تو آپ جس ڈھال کو آگے کرتے ہیں اس کو عربی میں وقایا کہتے ہیں۔ تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو بچ گئے، کس سے بچ گئے؟ وہ پیچھے جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، عورتوں سے، بچوں سے، خزانوں سے، مال ڈنگر سے، زمین سے۔ بچنے کا کیا مطلب ہے؟ بچنے کا مطلب یہ ہے کہ حد اعتدال سے آگے نہیں نکلے، حد کو تجاوز نہیں کیا۔ بیویاں تھیں، محبت بھی تھی، لیکن ایک حد تک جتنی اللہ نے کہی۔ اولاد بھی تھی، اتنی محبت جتنی اللہ نے کہی، اور باقی چیزوں کی محبت بھی اتنی جتنی اللہ تعالیٰ نے کہی۔ حد اعتدال سے وہ آگے نہیں نکلے۔ اتقوا، جو بچ گئے، عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بہتری ہے۔ یہاں پر ایک اور تسلی ہے، تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کی نظروں میں بہتر نہیں ہوتے بظاہر۔ ہر تقوی اختیار کرنے والا بندہ جو ہے اس کی قدر رب کے ہاں ہے۔ دنیا میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تقوی کی قدر ملے تو وہ نہیں ملے گی، بلکہ دنیا کے اندر تو آپ پر طنز کیا جائے گا، مذاق کیا جائے گا، آپ کو کہا جائے گا کہ معاشرے سے کٹ کے چل رہے ہو، بہت باتیں ہوں گی، لیکن رب کے ہاں جنات، باغات ہیں۔ اللہ کے ہاں تم دنیا کے اندر کھیتی باڑی کے لیے کوشش کرتے ہو، ان کے لیے اللہ کے ہاں باغات ہیں۔ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، اور وہ نہریں کیسی؟ یہ دودھ کی نہر، یہ شہد کی نہر، یہ شراب کی نہر۔ یہ تین نہریں ایسی ہیں کہ جس کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے۔ چلے پانی کے نام کی تو نہر ہے نا دنیا میں، پانی کی نہر، لیکن ان تین چیزوں کا تو وجود دنیا میں ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں نہر کا۔ ادھر 4 قسم کی نہریں ہوں گی، اور پھر نہریں، اس کا وصف جس طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ بغیر وہ خندق کے، یعنی من غیر اخدود، اس کے اندر کھدائی نہیں کی ہوگی، وہ زمین کی سطح پر چلتی ہوں گی۔ زمین کی سطح پر کیسے چلتی ہوں گی؟ بس اللہ رب العالمین جب ان کو حکم دے گا کہ تم نے اپنی حد سے باہر نہیں نکلنا تو وہ نہیں نکلے گا۔ جس طرح کہ شیشے کی دیواریں بنا دی جاتی ہیں، لیکن میرا رب ایک سمندر کے اندر کھارے اور میٹھے پانی کو ملنے نہیں دیتا۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف نہیں جاتے۔ تو جو رب پانی کو روکے ہوئے ہے، تم نے مکس نہیں ہونا، وہ رب اس بات پہ قادر ہے کہ وہ کھدائی کے بغیر ہی زمین کی سطح پر اونچی کر کے نہریں چلا دے۔ خیر، اس کے اوصاف تو الگ ہیں۔ ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ یہاں پر موازنہ کرتے جائیں، پیچھے دنیا کی زندگی کی جو لذتیں تھیں وہ صرف اور صرف تھوڑی دیر کے لیے۔ آپ دیکھیں، عورتوں کے معاملے میں جو مرد کے دل میں خواہش ہوتی ہے، یہ ساری زندگی نہیں ہوتی، یہ جوانی کے وقت سے لے کے کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، بس اتنا کی ہوتا ہے یہ۔
اس کے بعد یہ کیفیت انسان کی نہیں رہتی۔ اور چیزوں کو دیکھ لیں، اولاد کی محبت وہی اولاد جس کے لیے انسان شروع میں بہت کچھ کرتا ہے، جب وہ جوان ہوتی ہے پھر اسی اولاد کے ہاتھوں تنگ آ جاتا ہے، پھر وہ اس کے اپنے گھر اس کو پرائے لگتے ہیں، اپنے گھر کے اندر اس کو گھٹن ہونے لگتی ہے، اپنے گھر میں وہ ایسے جیتا بیچارہ جیسے کرایہ دار ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی اولادوں سے سکون عطا فرمائے۔ اور اسی طرح باقی چیزوں کو دیکھ لیں، یہ بھی جیتے جی بھی انسان ان سے متنفر ہو جاتا ہے، ان سے تنگ بڑھ جاتا ہے، لیکن آخرت میں خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، تم دنیا کی عورتوں کے پیچھے اپنے ایمان کو خراب کرتے ہو، اللہ نے جنت میں تمہارے لیے ازواج مطہرہ رکھی ہیں۔ مطہرہ کا معنی پاکیزہ۔ کس چیز سے پاکیزہ؟ حدیث کے اندر آتا ہے نہ وہ پیشاب کریں گی، نہ وہ قضائے حاجت کریں گی، نہ ان کو پسینہ، نہ تھوک، نہ ناک سے رینٹھ، نہ حیض، کچھ بھی نہیں، نہ بدبو، کچھ بھی نہیں، پاکیزہ عورتیں۔ خیر ان کے اوصاف جو بیان ہوئے وہ تو ایک الگ موضوع ہے، جہاں پر ظاہری طور پر وہ پاکیزہ ہیں وہ باطنی طور پر بھی پاکیزہ، حسد سے پاک، بد اخلاقی سے پاک، برے کردار سے پاک، بے رغبتی سے۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں ان کو اپنے خامند کی طرف رغبت نہیں ہوتی، بے رغبتی سے پاک، یعنی ظاہری اور باطنی جتنی کمزوریاں نکل سکتی ہیں وہ عورتیں ان تمام کمزوریوں سے پاک۔ لیکن یہ ملیں گی کس کو؟ اتقوا، جو دنیا میں بچا، جو دنیا میں بچا ان چیزوں سے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور پاکیزہ بیویاں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر پہ ذکر کیا اللہ کی رضامندی، اور یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ جب جنت والوں کو جنت میں داخل کرے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دن ان سے خطاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا جنتیوں، میں تمہیں ایک اپنی نعمت دینا چاہتا ہوں۔ وہ کہیں گے کہ یا اللہ کون سی نعمت باقی ہے جو تو ہمیں ابھی دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک بڑی نعمت دینا چاہتا ہوں۔ وہ آگے سے تعجب سے کہیں گے کہ اللہ ایو نعمت اعظم من ھذا افضل من ھذا، اے اللہ اس سے افضل بھی کوئی نعمت ہے؟ کون سی نعمت ہے وہ اس سے افضل؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم، آج کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا۔ اور دوسرے مقام پہ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کر کے، ساری نعمتوں کا ذکر کر کے آخر کے فرمایا کہ اللہ کی جو رضامندی ہے وہ ان سب چیزوں سے بڑی ہے۔ گویا کہ مومن کو اس کی زندگی میں مرنے کے بعد بھی اور دنیا میں بھی جو سب سے بڑی کوئی نعمت مل سکتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی۔ اللہ کی رضامندی اور اللہ رب العالمین کا دیدار، یہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کا متبادل نہ دنیا میں ہے کچھ اور نہ آخرت میں، اس کا متبادل کچھ نہیں ہے۔ ایک جب اللہ کا دیدار ہوگا اور دوسرے جب یہ بات کہی جائے گی کہ میں تم سے ناراض ہی نہیں ہوں گا، یہ سوچنے کی بات ہے کہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ فرمائے گا میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا تم سے۔ اور یہاں پر اس طرح بھی تقابل کیا جا رہا ہے کہ پیچھے تم نے دنیا کی شہوات لی، اس کے بدلے میں اللہ تم سے ناراض ہوا، جب تم آخرت کی طرف رغبت کرو گے تو پھر اللہ تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، یعنی وہ دیکھتا ہے کہ ان دو گروہوں میں سے کون کس کی طرف رغبت کرتا ہے، گویا کہ دنیا کی محبت کی طرف جاتے ہیں یا آخرت کی طرف جاتے ہیں۔ اور یہ قرآن جو ہے نا اس کو مثانی کہا جاتا ہے۔ مثانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوہرا ذکر کرنے والی۔ دوہرے ذکر کا کیا مطلب؟ جنت اور جہنم، مومن اور کافر، اسی طرح اخلاص اور نفاق، ریاکاری اور اخلاص، یعنی قرآن ہر دو چیزوں کو اکٹھا ذکر کرتا ہے تاکہ
ہر بندے کے لیے اس کو پڑھ کے اپنی راہ منتخب کرنا آسان ہو جائے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے جو چیزیں مزین ہوئی اس کا ذکر کیا، اور جو آخرت کی نعمتیں تھیں اس کا بھی ذکر کیا، اور فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر کے بارے میں خبر نہ دوں۔ دیکھیں، دنیا کے اندر ایک بندہ کسی بزرگ کی بات اور کسی بزرگ کی رائے کے اوپر کہتا ہے کہ یار یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، تمہیں بعد میں سمجھ آئیں گی۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بچہ جو تابع فرمان ہوتا ہے وہ اپنے کہتا ہے جی ابو جان نے منع کیا، بس ابو نے کہہ دیا اس میں کوئی خیر ہے، استاذ نے کہہ دیا اس میں کوئی حکمت ہے، بزرگ نے کہہ دیا اس میں کوئی حکمت ہے، وہ رک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بندے کا تو پھر تناسب ہے، بعض دفعہ چھوٹا بچہ بڑی عمر والے سے سمجھدار نکلتا ہے، تو لیکن یہاں پر تو رب خالق اور مخلوق کی بات ہو رہی ہے۔ خالق کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اس سے بہتر کے بارے میں نہ بتاؤں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف، دنیا اپنے اوپر پابندیوں کا نام ہے، جو جی میں آئے وہ کر لے، اس چیز کا نام دنیا نہیں ہے، دنیا پابندیوں کا نام ہے۔ نہ جی بھر کے کھا سکتے ہیں، نہ جی بھر کے سو سکتے ہیں، نہ جی بھر کے اپنی دل کی خواہشات پوری کر سکتے ہیں، ہر چیز اسلام کے تابع۔ یہ تھوڑی سی پابندی ہے، پھر یہاں سے آپ نکلیں صحیح، پھر خوشیاں ہی خوشیاں، کامیابیاں ہی کامیابی۔ جس طرح پڑھنے لکھنے والا بچہ جو ہوتا ہے نا، وہ سارا سال محنت کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے، وہ تھوڑا سا ٹائم اپنے کھیل کو، اپنے دیگر کاموں کو دیتا ہے، باقی سارا دن اس سے پڑھنا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ پیپروں سے فارغ ہوتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے، پھر وہ رزلٹ کے انتظار، رزلٹ آتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس نے محنت کی ہے۔ اور اس کے برعکس سارا سال پھرنے والا، کھیلنے والا، جب پیپر نزدیک آتے ہیں، رزلٹ قریب آتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، وہ غمگین ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا، پیپر کیوں قریب آ گئے، رزلٹ کیوں قریب، بلکہ وہ بیچارہ خواہشیں کرتا ہے کہ یا اللہ اس دفعہ پھر کرونا آ جائے، یا وہ دعائیں کرتا ہے کہ یا رب العالمین اس دفعہ جو ہے نا وہ سیلاب آ جائے، اور جہاں میرے پیپر پڑے ہیں نا ادھر سارا پانی چلا جائے، چیکنگ ہی نہ ہو، یا وہ اس طرح کی الٹی خواہشات کہ یا رب العالمین اس دفعہ آگے لگ جائے جہاں پیپر پڑے ہیں۔ اس طرح کی آرزویں آپ سنتے رہتے ہیں بچوں سے، تو وہ کیوں کرتا ہے اس طرح کی آرزویں؟ اس سے سارا سال پڑھا نہیں، محنت نہیں کی، تھوڑا سا وقت تھا، لیکن جب سال گزر گیا پھر اس کو احساس ہوا کہ وقت تو بڑا تھوڑا تھا۔ اسی طرح زندگی ہے میرے بھائیوں، جس کی 20 سال گزری، جس کی 30 گزری، جس کی 40 گزری، 50 گزری، جس کی 60 70 بھی گزر گئی، پتہ اس کو بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی کہتا بات کل کی ہے، کل کی بات ہے، میں بچہ تھا اور آج میرے سفید ہو گئے، کل کی بات ہے میں گھٹنوں کے بل چلتا تھا، زمین کے اوپر گھسڑتا تھا میں، اور ابھی میں کس طرح گبرو جوان ہو گیا ہوں۔ یہ وقت تیزی سے گزر جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم دنیا کی خواہشات اور دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ نے جس کو بہتر کہا ہم اس کی طرف رغبت کریں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں آخرت کی محبت بٹھا دے۔ اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور کما حق ہو اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔